ومن تبعهم إلى يوم الدين اما بعد دینی اور ملی بھائی بہنوں، کل ہم لوگوں نے سورہ عصر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی. ہم نے بتایا تھا کہ عصر یہ میں جو واو ہے یہ قسم کے لیے ہے، اور اللہ تعالی اور عصر سے مراد زمانہ ہے، اور اللہ تعالی زمانے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے. یہ اللہ کے شایان شان ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے. اللہ کے شایان شان ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا مناسب اور درست نہیں. بندوں کو صرف اللہ کی قسم کھانا. دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے کسی بھی چیز کی، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اور ہم اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو اہمیت بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ بطور گواہی اور بطور شہادت کے ہم قسم کھاتے. تو جو چیز بطور گواہی اور شہادت کی ہوگی تو ظاہر سی بات گواہ اللہ بن سکتا ہے، شاہد اللہ بن سکتا ہے، یا اللہ کو گواہ اور شاہد بنایا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی چیز کو شاہد اور گواہ بنایا جا سکتا ہے. اسی لیے وہاں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، وہ گھاٹے میں نہیں رہیں گے. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی بات یہ بتایا کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں، دنیا کے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں، کوئی انسان بھی نفع میں نہیں. البتہ اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا، نیک کام کرنے والا ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والا ہے، صبر کی وصیت کرنے والا ہے، خیر خواہی کا کام کرنے والا ہے، تو ایسا انسان جو ہے خسارے میں نہیں ہے. ایسا انسان خسارے میں نہیں ہے. اس کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور اس کو اس کا بدلہ آخرت میں بھی ملے گا. یہ سورہ عصر تھی جو کل ہم نے پڑھا تھا. آگے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے سورہ تکاثر. سورہ تکاثر ہم لوگوں کو اگلی سورت جو ہے پڑھنی ہے. سورہ تکاثر یہ مکی ہے اور اس میں کل 8 آیت ہے. سورہ تکاثر یہ مکی ہے اور اس میں کل 8 آیت ہے. اور تکاثر کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کی خواہش، کثرت کی امید اور آرزو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر انسان کے پاس ایک سونے کی وادی ہے، سونے کا پہاڑ ہے، تو دوسرے کا خواہش مند ہو. اگر 2 سونے کا پہاڑ ہے تو تیسرے کا خواہش مند ہوگا، آرزو مند ہوگا. انسان کی خواہشات کو قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی، اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کی خواہش کو پوری نہیں کر سکتی. اس لیے کہ انسان کے اندر جو خواہش ہوتی ہے وہ زیادتی کی شوق رکھتی ہے، زیادتی کی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، زیادتی کی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے. تو اسی کو اللہ نے فرمایا اس سورہ میں جو لفظ تکاثر آیا ہے اس کا معنی ہے کثرت کے. اس کے معنی کیا ہے؟ کثرت کے ہیں. اور یہ کثرت چاہے مال کی کثرت ہو، چاہے اولاد کی کثرت ہو، چاہے خاندان اور قبیلے کی کثرت ہو، یا اعوان و مددگار کی کثرت ہو، یعنی کسی بھی قسم کا کثرت ہو، تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. جیسے انسان جب کسی سے لڑائی کرتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے کسی سے کم تھوڑی ہوں، نہ طاقت میں کم ہوں، نہ مال و دولت میں کم ہوں، نہ اولاد میں کم ہوں،
نہ خاندان میں کم ہوں، کسی سے میں کم نہیں ہوں، مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ تو یہی ہے تکاثر، یہی ہے کیا؟ تکاثر، کہ انسان اولاد پہ فخر کا اظہار کرتا ہے، مال و دولت پہ فخر کا اظہار کرتا ہے، دوست و احباب پہ فخر کا اظہار کرتا ہے، خاندان و قبیلے پر فخر کا اظہار کرتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی کثرت کا اگر اظہار ہو تو اس کا نام تکاثر ہے۔ مال کی کثرت خالی نہیں شامل ہے، ہر قسم کی زیادتی کی خواہش اس کے اندر شامل ہے، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے دوست و احباب ہو، چاہے امان و مددگار ہو، چاہے خاندان اور قبیلہ ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ اور ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش اور خواہش رکھے، سمجھ؟ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ تعالیٰ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے۔ کیا بتایا؟ اسی لیے قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ولا اموالکم عن ذکر اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اگر مال و دولت کی کثرت، آل و اولاد کی کثرت، اعوان و مددگار کی کثرت، خاندان و قبیلے کی کثرت انسان کو اللہ کے احکامات کی تعمیل سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، تو یقین جان لیجئے ایسا انسان گویا کی ہلاکت و بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے، اور ایسی کثرت میں مبتلا ہے جو اسے کمزور کرنے والا ہے اور اس کو نیست و نابود اور برباد کرنے والا ہے۔ تو یہ بتایا کہ سورۃ تکاثر یہ مکی ہے، اس میں کل 8 آیت ہے۔ تو پہلا لفظ جو ہے اللہ ہے، کم جو ہے خطاب کے لیے ہے، کم جو ہے خطاب کے لیے ہے، کم کیا ہے؟ خطاب کے لیے۔ اور اللہ یلہی الہون کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا، لہو لعب، لہو لعب کھیل کود کی چیز، کھیل کود کی چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا کھیل کود جو انسانوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والا ہے وہ کرکٹ ہے، جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، جس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے اور سب سے زیادہ انسان جس میں روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے اور سب سے زیادہ جس میں انسان وقت ضائع کرتا ہے۔ بقیہ جو کھیل ہیں جلدی ختم ہو جاتے ہیں، چاہے والی بال ہو، چاہے فٹ بال ہو، چاہے ہاکی ہو، اس طرح کے کھیل جو ہیں جلدی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کرکٹ جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوئے پورا دن لگا دیتا ہے، 20 اوور کا کھیل رہتا ہے، کئی گھنٹے چلتا ہے، ایک بال پھینکتا ہے، ایک گلی مارتا ہے، اور 11 لوگ فیلڈ میں اس بال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا بیوقوف ہو کر کے اس کو دیکھ رہی ہوتی، بیوقوف بن کے کیا کر رہے ہوتے؟ دیکھ رہے ہوتے۔ تو آج کے زمانے میں کہ کرکٹ جو کھیل ہے سب سے زیادہ انسانوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے غافل کر دیتا ہے۔ تو کیا اللہ الہون کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا، اور لہو وہی ہے لہو لعب کھیل کود، کیونکہ کھیل کود کی چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ کھیل کود جو ہے بطور ورزش ہے، بطور مشغلہ نہیں، بطور پیشہ نہیں، کھیل کود جو ہے یہ بطور مشغلہ نہیں ہے، بطور پیشہ نہیں ہے، بطور ورزش ہے، ورزش کے لیے چیزیں ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جتنی بکواس چیزیں ہو سکتی ہیں تمام کے تمام انسان کا پیشہ بن چکی، تو اللہ فرما اللہ کم التکاثر، اللہ کم التکاثر غافل کر دیا تمہیں
باہم کثرت کی خواہش، تقاصر تفاعل کے وطن پر ہے، جس کے معنی ہوتا ہے باہم ایک دوسرے پر کثرت کا اظہار کرنا، فخر کا اظہار کرنا۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے ہمارے پاس تو ہے اتنے روپے ہیں، دوسرا بیان کرتا ہے ہمارے پاس اتنے روپے ہیں۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، دوسرا بیان کرتا ہے ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں۔ ایک بیان کرتا ہے ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں، دوسرا بیان کرتا ہے ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں۔ یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی پر فخر کا اظہار کرتا ہے، فخر ظاہر کرتا ہے، بڑا اپنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو تقاصر تفاعل کے طور پر باہم کثرت کا اظہار کرنا، باہم گھمنڈ کا اظہار کرنا، باہم کیا ہے ایک دوسرے پر فخر کا ظاہر کرنا یا فخر کو بیان کرنا۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے، وہ یہی کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں دو قبیلے تھے، ان کا کام یہی تھا، آپس میں لڑتے تھے تو خاندان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فخر کرتے تھے، حتیٰ کہ قبر تک چلے جاتے تھے، اور قبر میں بھی جا کے والوں سے کہتے تھے یہ دیکھو میرے باپ کی خبر ہے، میرے دادا کی خبر ہے، یہ میرے فلاں کی خبر ہے، یہ میرے فلاں کی خبر ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا۔ ایک دوسرے کے خلاف کیا، ایک دوسرے کے اوپر برتری ثابت کرنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غافل کر دیا تمہیں باہم کثرت کی خواہش نے، یا تمہیں باہم کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا، باہم کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستانوں تک۔ حتی زرتم میں نے زیارت کرنا، یہاں تک کہ تم زیارت کر بیٹھے قبرستانوں کی۔ مقابر یہ مقبرہ کی جمع ہے، مقابر یہ مقبرہ کی جمع ہے مقابر، جس کے معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں دفنایا جائے، وہ جگہ جہاں چھپایا جائے، کیونکہ قبر میں آدمی کو چھپا دیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قبر کہتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو چھپانے، وہ لوگوں کے چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے اسے مقبرہ بولتے ہیں، مقابر بولتے ہیں۔ تو کہا الہاکم التکاثر، یہ تمہیں غافل کر دیا باہم چاہت کی خواہش نے، زیادتی کی چاہت نے۔ کیا بتایا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں غافل کر دیا التکاثر، باہم زیادتی کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستان تک، یہاں تک کہ تم جا پہنچے قبرستان، یعنی تم آپس میں فخر کا اظہار کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ گئی اور قبرستان پہنچ، یعنی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں، تفاخر میں مبتلا رہے۔ اس لیے اللہ کے سنے پر ولا تفاخروا، ایک دوسرے پر فخر مت کیا کرو، ایک دوسرے پر کیا کہا ولا یفخر بعضکم علی بعض، کہ تم میں کا بعض پر فخر نہ کرے۔ یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی پر فخر کرے، ولا یفخر بعضکم علی بعض، کہ تم میں کا بعض پر فخر نہ کرے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی، اپنے بڑائی جتلانے کی کوشش نہ کرے۔ تو انسان کو مال و دولت کی چاہت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ پوری زندگی مال کے پیچھے دوڑتا رہا، مال کی خواہش لیے سرگردہ رہا، گھومتا رہا، گھومتے گھومتے ایک وقت آ گیا کہ مر گیا اور قبرستان پہنچ گیا، اور کچھ بھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ وہی کہا الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا باہم زیادتی کی خواہش نے، زیادتی کی چاہت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم سب جا پہنچے قبرستان تک۔ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لو گے، ان قریب تم لوگ کیا ہے جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں،
ان قریب جلد تمہیں علم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تم لوگ، کاش کہ تمہیں علم یقینی حاصل ہو جاتا، کال کہ تم لوگ علم یقین کو جان لیتے، کاش کہ تم لوگ علم یقین کو، یا کہیے ہرگز نہیں، اگر تم لوگ جان لیتے علم الیقین، یقین کے علم کو، یقینی علم کو. یقینی علم مطلب یہ ہے، یقینی علم کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جاتی کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، تمہیں مرنا ہے، یہ مال و دولت تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، تو تم کیا کرتے؟ دنیاوی مال و متاع کی خواہش میں سرگرداں نہیں رہتے، اپنی زندگی برباد نہیں کرتی. وہی کہا کہ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں باہم کثرت کی خواہش نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان تک جا پہنچے. کلا ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، ثم پھر، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا کیا ہے؟ کلا یقیناً، اگر تم جان لو، یقین کا جاننا، یہاں کا کاش، ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقینی کو جان لو. کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ جان لو علم الیقین، یقین کے علم کو. یقین کا علم کیا ہے؟ یقین کا علم یہ ہے کہ یعنی قیامت کا علم ہو جائے، تمہیں مرنے کا علم ہو جائے. جب مرنے کا علم ہو جائے گا، قیامت کا علم ہو جائے گا، جنت و جہنم کا علم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ تکاثر میں، تفاخر میں مبتلا نہیں رہو گے. تو ہی کہا کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو جان لو، اگر تم لوگ علم یقین کو جان لو، تم لترون الجحیم، لترون الجحیم، تو یقیناً تم لوگ ضرور دیکھ لو گے دوزخ کو. اگر تم لوگ یقین کے علم کو جان لو، اگر تم لوگ یقینی طور پر، ہرگز نہیں، اگر تم لوگ یقینی طور پر، کیا ہے؟ یقینی طور پر علم یقین کو جان لو، یا علم یقین کو تم جان لو، لترون الجحیم، تو البتہ ضرور بضرور تم لوگ دیکھ لو گے دوزخ کو. جہنم مطلب جہنم، تو البتہ ضرور بضرور تم جو دوزخ کو کیا کرو گے؟ دیکھ لو گے. کیا کرو گے؟ دوزخ کو دیکھ لو گے. یعنی اللہ کی قسم، ضرور بضرور تم دوزخ کو دیکھ لو گے، یعنی اس کی سزا بھگتو گے. اس کی سزا کیا کرو گے؟ بھگتو گے. میں مطلب یہ ہے کہ کل ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو جان لو، تو تو البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے. یعنی علم یقین کیا ہے؟ یہی ہے کہ جو انسان نیکی کا کام کیے بغیر مرے گا تو جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. تو کہا کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو، یقینی علم کو جان لو کہ البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے، تو البتہ ضرور بضرور تم جہنم کو کیا کرو گے؟ دیکھ لو گے. تو یقیناً تم کیا ہے؟ ضرور دیکھ لو گے جہنم کو، دوزخ کو. پھر یقیناً تم ضرور دیکھ لو گے کس کو؟ یقین کی آنکھ سے. یعنی البتہ ضرور بضرور تم ضرور دیکھ لو گے اس سے، کس کو؟ جہنم کو، یقین کی آنکھ سے. یعنی جب جہنم کو دیکھ لو گے تو یقین ہو جائے گا بھائی یہی جہنم ہے. تو یہاں علم یقین ہے، یہاں عین یقین ہے، یعنی یقین کی آنکھ. یعنی آدمی کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے، یا کسی چیز کے متعلق اسلام کو، انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے. تو یہ کیا علم یقینی، اور دوسرے یہ ہے عین یقینی. عین یقینی کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے.
علم یقینی مطلب جانکاری ہوتی ہے، علم یقینی مطلب جانکاری ہوتی ہے، اور عین یقینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ۔ تو یہی یہاں بتلایا کہ ثم پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو کیا کرو گے؟ جان لو، کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو جان لو تو لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، تو بے شک تم ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترون عین الیقین، اور پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی پہلا دیکھنا جو ہوگا دور سے ہوگا، اور یہ دوسرا دیکھنا کیا ہوگا؟ قریب سے ہوگا، اسی لیے اسے عین یقین کہا گیا، جس کا یقینی مشاہدہ عینی سے حاصل ہوگا۔ کیا بتایا؟ کہ کلا ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقینی کو جان لو، علم یقینی جان لو تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے، یعنی علم یقینی حاصل ہو جائے کہ اللہ نے جہنم تیار کر رکھا ہے اپنے نافرمان بندوں کو، تو جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترون عین الیقین، تو پھر البتہ ضرور بضرور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کیا ہے؟ تم سب سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن، پھر تم سب سے سوال کیا جائے گا اس دن کس کے بارے میں؟ ضرور بضرور تم سب سے سوال کیا جائے گا اس دن کس چیز کے بارے میں؟ نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل کی نعمت، دماغ کی نعمت، مال کی نعمت، صحت و تندرستی کی نعمت، یہ تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، اس کے متعلق کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، یعنی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو آنکھ دیا تھا، آنکھ کو کہاں استعمال کیا؟ کان دیا تھا، اس کا کہاں استعمال کیا؟ دل دیا تھا، اس کو کہاں استعمال کیا؟ دماغ دیا تھا، اس کو کہاں استعمال کیا؟ صحت و تندرستی دی تھی، اس کو کہاں استعمال کیا؟ تو یہ بتلایا کہ الہاکم التکاثر، کہ تمہیں باہم زیادتی کی چاہت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم سب قبرستان جا پہنچے، کلا ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم لوگ جان لو گے، ہرگز نہیں، اگر تم لوگ علم یقین کو جان لو تو البتہ تم لوگ ضرور بضرور جہنم کو دیکھ لو گے، پھر البتہ ضرور بضرور تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر البتہ ضرور بضرور تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے تعلق سے، یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔